اس کا پہلا شعر ہے، گئی وہ بات کہ ہو گفتگو تو کیوں کر ہو، کہے سے کچھ نہ ہوا پھر کہو تو کیوں کرو۔ کیوں کر کا مطلب ہوتا ہے کیسے، اور اس میں کوئی مشکل لفظ ہے نہیں کہ جس کے ہم آپ کے لیے معنی کریں۔ تو وہ اپنے محبوب سے اس شعر میں مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ دن ہی نہیں رہے جب کہا کرتے تھے کہ محبوب سے گفتگو ہوگی تو دیکھیے کیا کچھ کہا جائے۔ یعنی جب کبھی بھی اپنے دوستوں یاروں سے محبوب کے بارے میں بات کرتے تھے تو کہتے تھے کہ ہمیں امید ہے کہ جب ہماری اپنے محبوب سے بات چیت ہوگی تو پھر ہم دیکھیے ہم کیا کہتے ہیں، کیونکہ محبوب کے سامنے جاتے ہیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہا جائے، تو ایک عجیب قسم کی الجھن میں تھے۔ اب کہتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ کہنا تھا وہ ہم کہہ چکے اور ہمارا محبوب ہماری بات سن بھی چکا، اور پھر بھی کچھ نہ ہوا۔ یعنی محبوب نے بات کیا کرنی تھی، عاشق کو اپنا اظہار عشق ہی کرنا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب ہم نے پہلے تو ہم سوچتے تھے کہ بھئی اپنے محبوب سے بات کریں گے تو کیا کریں گے، لیکن اس کے بعد پھر ہم نے ان سے بات کی اور ہم نے اپنا اظہار عشق کیا۔ یعنی ہمیں جو کچھ بھی اپنے محبوب سے ہم نے سوچا تھا کہ ہم یہ کہیں گے کہہ چکے، اور وہ بات یقیناً یہی تھی کہ وہ محبوب سے اظہار عشق کر رہے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے کہہ بھی دیا اور محبوب نے سن بھی لیا اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اب دوستوں سے مشورہ مانگ رہے ہیں کہ بھائی اب ہمیں بتاؤ کہ دوبارہ کہیں تو کیا ہو، یعنی دوبارہ کہنے کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اب یہ سوال ظاہر ہے کہ ایک مایوسی کے عالم میں اپنے محبوب کے بارے میں اپنے دوستوں سے پوچھا گیا ہے، تو ایک الجھن کے اندر کہا ہوا شعر ہے جس میں ایک عاشق کی مایوسی جھلکتی ہے کہ اگر میں نے دوبارہ بھی کہا تو میں یہی کہوں گا، لیکن پتہ نہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اگلا شعر دیکھیے کہ ہمارے ذہن میں اس فکر کا ہے نام وصال، کہ گر نہ ہو تو کہاں جائیں، ہو تو کیوں کر ہو۔ وصال کا مطلب ہوتا ہے ملاقات، ملنا، اور عموماً یہ شاعر اپنے محبوب سے ملاقات کے بارے میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اس فکر آپ جانتے ہیں اس پریشانی کا ہے کہ ہمارے ذہن میں تو بھائی ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ نام جو ہے وہ وصال ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں ایک فکر اور ایک سوچ ہے، اور اسی کو ہم وصال سمجھ رہے ہیں، یعنی اسی کو ہم محبوب سے ملنا سمجھ رہے ہیں۔ سوچ یہ ہے کہ اگر وصال نہ ہو، یعنی اگر محبوب سے ملاقات نہ ہو تو کہاں جائیں، اور ہو تو اس کی صورت کیوں کر بنے، یعنی کیسے بنے۔ اب ہم دن رات اسی سوچ میں ڈوبے رہتے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اس سوچ سے آگے کوئی قدم نہیں اٹھتا۔ تو صاف مطلب یہ ہے کہ وصال نہیں ہوا، بس اسی سوچ میں ہم مگن ہیں۔ مطلب یہ کہ عاشق پر ایک وقت یہ بھی آتا ہے کہ وہ ایک فرض کر لیتا ہے کہ اس کا محبوب سے اس کی ملاقات ہو گئی اور اس نے محبوب سے باتیں کی اور محبوب نے اس کی محبت کو قبول کر لیا وغیرہ۔ تو ایک اسی الجھن کا یوں سمجھ لیجئے کہ تصویر کشی کرتے ہوئے، تصویر کھینچتے ہوئے یہ شعر ہے۔ اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ ابھی تک محبوب سے ان کی ملاقات ہو نہیں سکی ہے۔ شعر نمبر 3 ہے، ادب ہے اور یہی کشمکش تو کیا کیجے، حیا ہے اور یہی گفتگو تو کیوں کرو۔ کشمکش کہتے ہیں الجھن کو، ادب آپ جانتے ہیں کسی کی عزت کرنے کو کہتے ہیں، حیا کہتے ہیں شرم کو، اور گفتگو کا عالم یہ ہوتا ہے کہ بھئی کیا کہیں اور کیا نہ کہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم تو اپنے محبوب کا ادب کرتے ہیں، پاس کرتے ہیں، لحاظ کرتے ہیں، اور ادھر آرزوؤں اور ارمانوں نے دل پر اضطراب طاری کر رکھا ہے، یعنی دل کو ہماری جو آرزویں ہیں اور جو ہمارے ارمان ہیں انہوں نے پریشانی کے عالم میں ڈبو رکھا ہے،
اور اس طرح ہم کشمکش کی بلا میں پھنسے ہوئے اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں۔ اور دوسری طرف محبوب کی حالت یہ ہے کہ اس پر حیات آ رہی ہے اور وہ شرم میں ڈوبا رہتا ہے، یعنی وہ ایک طرح کی گو کی کیفیت میں مبتلا ہے۔ تو اس گو سے نجات کیوں کر ہو سکتی ہے؟ اب یہ شاعر کے یعنی عشق کا یہ عالم ہے کہ انہیں اس بات کا تو یقین ہے کہ اگر ہم اپنے محبوب سے اظہار محبت کریں گے تو محبوب شاید مان ہی جائے، اور کیونکہ ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ محبوب جو ہے وہ ایک الجھن میں ہے، اور لگتا ایسے ہی ہے کہ شاید ان کے عشق کا وہ اقرار کر لے۔ لیکن کہتے یہ ہیں کہ اب دونوں طرف سے مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم محبوب کا اتنا ادب کرتے ہیں اور اتنا لحاظ کرتے ہیں کہ ہم سے اس سے کہنے کی ہمت نہیں ہوتی، اور دوسری طرف ہمیں اندازہ ہے کہ محبوب پر شرم طاری ہے اور وہ گو میں مبتلا ہے، یعنی محبوب بھی سمجھتے ہیں کہ شاید ہم سے کہہ دے کہ بھئی ہم آپ کو چاہتے ہیں، تو ہم اپنی یعنی محبوب کے لحاظ کر رہے ہیں، ہمیں اس بات کی شرم ہے، اور محبوب جو ہے وہ اس کے اوپر ایک حیا اور شرم طاری ہے، اور وہ ہماری یعنی محبت کا اظہار جو ہے وہ خود اپنی طرف سے نہیں کرتا۔ تو کہتے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو گو کی کیفیت ہے طاری ہو چکی ہے، تقریباً دونوں طرف ہی ہے، تو اس سے کیسے ہماری جان چھڑے۔ یہ شعر بھی ایک عاشق کی پریشانی اور اس کی کشمکش کی تصویر کھینچتا ہے۔ شعر ہے کہ تم ہی کہو کہ گزارا صنم پرستوں کا، بتوں کی ہو اگر ایسی ہی خو تو کیوں کرو۔ صنم کہتے ہیں بت کو، اور صنم پرست وہ لوگ جو کسی بت کی پوجا کرتے ہیں۔ اصل میں غالب بھی اور دوسرے بہت سارے جو شاعر ہیں اس موجودہ دور میں بھی اور ہمیشہ سے، تو شاعری میں صنم جو ہے وہ محبوب کو کہا جاتا ہے، یعنی بت کہا جاتا ہے محبوب کو، تو اس لیے انہوں نے اس کو اپنے آپ کو کیا بس صنم پرستوں کا، تم ہی کہو کہ گزارا صنم پرستوں کا، صنم پرستوں سے مراد اپنے ہی بارے میں یہ سوال کر رہے ہیں۔ اور خو کہتے ہیں عادت کو، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے محبوب سے مخاطب ہیں اس شعر میں کہ بھئی ہم تو تمہیں پوجتے ہیں، اور اگر بتوں یعنی حسینوں کی عادت ایسی ہو جیسی تمہاری ہو، تو جن لوگوں کا یعنی طریقہ ہی صنم پرستی ہے، یعنی وہ حسینوں پر جان دیتے ہیں اور انہیں پوجتے ہیں، تو ان کا گزارا کیوں کرو گا۔ مطلب یہ ہے کہ بے شک حسینوں کے لیے خفگی اور عتاب کرنا ان کا حق ہے، لیکن اس حد تک کہ عاشق اسے برداشت کر سکے اور اس طرح سے گزارا ہو جائے۔ تو اگر یہ جو خفگی ہے اور یہ جو غصہ ہے، جو عتاب ہے، یہی اگر آپ کا سلوک ہے، تو ظاہر ہے بیچارے عاشق زیادہ عرصے تک تو اس حالت میں گزارا نہیں کر سکیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ تو ایک مشورہ اپنے محبوب سے لے رہے ہیں، اور ساتھ ہی اپنے محبوب کو ایک طرح کی یعنی اس وارننگ بھی دے رہے ہیں، انگریزی میں کہہ لیجئے کہ بھئی اگر تم نے یہی رویہ اپنے عاشقوں کے ساتھ رکھا، تو پھر اگر آپ کی یہی عادت رہی، تو پھر آپ خود ہی کہیے کہ پھر ہمارا گزارا کیسے ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم بتوں کو پوجنا چھوڑ دیں گے، یعنی حسینوں سے عشق کرنا چھوڑ دیں گے، تو پھر آپ کا کیا بنے گا۔ اس کا 5واں شعر ہے اور آج کی اس محفل کے لیے آخری شعر ہے۔ الجھتے ہو تم گر دیکھتے ہو آئینہ، جو تم سے شہر میں ہوں ایک دو تو کیوں کرو۔ اس میں کوئی مشکل لفظ ہے تو نہیں۔ اس شعر کی بڑی خوبصورت شرح کی تھی خواجہ حالی نے، تو ان کی شرح کچھ ہمارے ذہن میں ہے، شاید الفاظ تو وہ نہ ہو، لیکن یہ کہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کا پورا مطلب آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تم جیسے نازک مزاج شہر میں
ایک دو اور ہوں تو شہر کا کیا حال ہو۔ اور دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جب تم اپنے عکس کا بھی اپنی مانند ہونا گوارا نہیں کرتے تو شہر میں اگر تم جیسے دو چار حسین اور ہوں تو تم کیا قیامت برپا کرو گے۔ اب بات یہ ہے کہ محبوب جب آئینہ دیکھتا ہے تو وہ غصے میں آ جاتا ہے اور جوش میں آ جاتا ہے، یعنی اسے آئینے میں اپنی صورت دیکھنا بھی اچھی نہیں لگتی۔ تو جب حالت یہ ہے تو واقعی شہر میں ایک دو حسین واقعی جو محبوب کی طرح کے ہوں اگر وہ موجود ہوں تو اس کا غصہ اور جو عتاب ہے وہ کیا رنگ لا سکتا ہے۔ تو دوسرے معنی حال یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک ہی حسین نے قیامت برپا کر رکھی ہے، اگر ایسے ہی ایک دو اور شہر میں موجود ہوں تو واقعی شہر والوں کا جینا دوبھر ہو جائے۔ اب محبوب اپنے آپ کو اپنے غصے میں کیوں آ جاتا ہے وہ دیکھ کے کہ جب وہ آئینہ دیکھتا ہے تو اس کو یہ گمان ہوتا ہے کہ میرے جیسا اس شہر میں کوئی اور بھی حسین ہے، تو یہی اس کے غصے کا سبب ہے۔ اگلا شعر ہے، جسے نصیب ہو روز سیاہ میرا سا، جسے نصیب ہو روز سیاہ میرا سا، وہ شخص دن نہ کہے رات کو تو کیوں کرو۔ نصیب آپ جانتے ہیں کہ قسمت کو کہتے ہیں، اور سیاہ کالے کو کہتے ہیں، یہ تو آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اور وہ شخص سے ان کی مراد اپنا آپ ہے، یعنی غالب اپنے آپ کو ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص انہوں نے اپنے آپ کو کہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جس سیاہ نصیب کو ایسا ہی تاریک دن نصیب ہو جیسا میرے لیے مقدر ہے، وہ شخص رات کو دن نہ کہے تو کیا کرے۔ مطلب یہ ہے کہ میرے روزگار کی تاریکی اس درجے پر پہنچی ہوئی ہے کہ رات اس کے مقابلے میں دن کی طرح ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ شعر جو ہے یہ اس کے لیے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اسے جو فارسی کے شاعر تھے عرفی، ان کے شعر سے ملتا جلتا قرار دیا ہے، لیکن آپ کو اس کی اس الجھن میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم یہاں پر کوئی علمی بحث نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف اس غزل کے اشعار کا مطلب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ورنہ عرفی کا جو شعر ہے اس کا مطلب ہے کہ مجھے سورج کی روشنی کی خبر نہیں ہوتی، کیونکہ محبوب تیرے بغیر میرے دن اور رات تیری دو زلفوں کی طرح سے ہے۔ تو یہ اس کو اس الجھن میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ جب آپ یہ شعر کسی کے سامنے پڑھیں تو وہ آپ کے سامنے عرفی کا یہ شعر رکھ دیں، تو آپ کو اس میں اس الجھن میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بس اس شعر کے اتنے ہی معنی کیجئے اور اتنے معنی سمجھیے جتنے کہ ہم نے آپ کو بتلائے ہیں۔ اگلا شعر ہے کہ پھر ہمیں پھر ان سے امید اور انہیں ہماری قدر، ہماری بات ہی پوچھیں نہ وہ تو کیوں کرو۔ اس میں بھی کوئی خاص مشکل لفظ ہیں تو نہیں، قدر کہتے ہیں کسی چیز کی، کسی کی عزت کرنے کو، کسی کو کچھ سمجھنے کو، تو اور اس میں کوئی بات پوچھنا کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں بہت اچھی طرح، کسی کی خاطر مدارات کرنا، کسی کی یعنی عزت کرنا، کسی کو احسان مند کرنا۔ تو وہ فرماتے یہ ہیں کہ اس شعر میں کوئی خاص فلسفہ بھی نہیں ہے، جب محبوب ہماری بات ہی نہ پوچھے تو ہمیں اس سے کیا امید ہو سکتی ہے، اور اس کے دل میں ہمارے لیے کون سی قدر و منزلت کی ہم سمجھیں کہ گنجائش باقی رہ جائے گی۔ شعر ہے کہ غلط نہ تھا ہمیں خط پر گما تسلی کا، نہ مانے دیدہ دیدار جو تو کیوں کرو۔ گما کا مطلب ہوتا ہے شک، اور تسلی آپ جانتے ہیں تشفی کرنا، اطمینان سے ہو جانا، اور دیدہ دیدار جو انہوں نے یہاں پر کہا ہے کہ مطلب وہ آنکھ جو دیدار کا شوق رکھتی ہو، یعنی محبوب کو دیکھنا چاہتی ہو،
تو شعر میں کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے تھے کہ اے ہمارے محبوب، تمہارا خط آنے سے ہمارے دل کو تسکین ہو جائے گی، تسلی ہو جائے گی، لیکن ہماری جو دیدار کی مشتاق آنکھیں ہیں وہ نہیں مانے تو ہم کیا کریں؟ وہ تو خط پر مطمئن نہیں ہیں، بلکہ وہ تو تمہیں دیکھنا چاہتی ہیں۔ نواں شعر ہے، بتاؤ اس مشا کو دیکھ کر کہ مجھ کو قرار، یہ نیش ہو رگ جام فرو تو کیوں کرو۔ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ محبوب کی مشا یعنی پلک کو دیکھ کر قرار کیوں کر آ سکتا ہے۔ نیش کہتے ہیں ڈنگ کو، اور فرو کا مطلب ہوتا ہے اتر جانے والا، یعنی کوئی چیز چبھے اور اندر تک چلی جائے۔ تو فرماتے یہ کہ محبوب کی جو پلکیں ہیں انہیں دیکھ کر ہمیں کیسے قرار آ سکتا ہے، یہ تو ڈنگ بن کر ہمارے جو رگ جان ہے، ہماری جو اس میں اتر جاتی ہے، اور جو چیز ڈنگ بن کر رگ جان میں اتر جائے وہ قرار کیوں آنے دے گی۔ قرار کا تعلق کیوں کر ہو سے ہے کہ یہ نیش ہو رگ جام فرو تو اس کا سیدھے سادے معنی ہیں، اور اس شعر میں بھی کوئی خاص ایسا فلسفہ غالب نے بیان نہیں کیا ہے۔ اب اس کا ہے آخری شعر، مجھے جنوں نہیں غالب ولے بقول حضور، فراق یار میں تسکین ہو تو کیوں کرو۔ جنوں کہتے ہیں پاگل پن کو، ولے کا مطلب ہوتا ہے لیکن، بقول حضور یعنی وہ یہاں پر بقول حضور جو ہے وہ کچھ انہوں نے بہادر شاہ ظفر کے کا جو ایک شعر تھا اس کے مصرے کا حوالہ دیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فراق یار میں تسکین ہو تو کیوں کرو، تو کہتے ہیں کہ غالب میں دیوانہ نہیں ہوں، اس لیے بے قرار ہوں کہ محبوب سے جدائی کا عالم ہے، اور بہادر شاہ ظفر بجا فرما چکے ہیں کہ محبوب کے فراق میں تسکین اور تسلی پانے کی کوئی صورت نہیں۔